سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، کہا فرعون نے، فمن، پس کون ہے، ربکما، تم دونوں کا رب، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، ہمارا رب، الذی، وہ جو، عطا کرتا ہے یا دیتا ہے، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس کی صورت، ثم ہدا، پھر رہنمائی کرتا ہے اس کی۔ قال، کہنے لگا فرعون، فما بالو، پھر کیا حال ہے، القرون الاولی، پہلے لوگوں کا جو پہلی قومیں گزر چکی ہیں۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، علمھا، ان کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، لا یضل، نہیں وہ بھٹکتا یا غلطی کرتا، ربی، میرا رب، ولا ینسیٰ، اور نہ وہ بھولتا ہے، الذی، وہ اللہ، جعل، جس نے بنایا، جس نے بنائے، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، مہدا، بچھونا، وَسَلَكَ لَكُمْ، اور چلایا تمہارے لیے، فیہا، اس میں، سبلا، راستہ، وَأَنزَلَ، اور اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مان، پانی، فَأَخْرَجْنَا، پھر نکالا ہم نے، بِہِ، اس سے، أَزْوَاجًا، جوڑے مختلف، مِن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، أَزْوَاجًا، جوڑے، مِن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، مختلف سبزیوں میں سے، نباتات میں سے، کلو، کھاؤ، ورعو، اور چراؤ، انعامکم، تم اپنے جانوروں کو، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارہ کے اندر، جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچ گئے تو اس کو دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، تو فرعون جب اسے ایک اللہ کا تعارف کرایا فرعون کو، تو وہ حیران ہو گیا۔ وہ اللہ کو، مفسرین بتاتے ہیں، کوئی کہتے دہریہ تھا، اللہ کو مانتے نہیں تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں، وہ اللہ کو مانتا تھا اس حد تک کہ زبانی کلامی اللہ ہے، لیکن زندگی کے معاملات میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ زبانی کلامی مانتا تھا۔ جب کہا کہ ایک اللہ ہے، اس کی تم عبادت کرو، شرک نہ کرو، وہ کہنے لگا، قال فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ربکما، تثنیہ کا صیغہ بولا گیا، دو کا، تم دونوں کا، فرعون کہہ رہا ہے۔ پھر آگے مخاطب اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی اسے پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر، یعنی اس سے آگے قائد ہیں ہارون کے، اور صرف موسیٰ سے مخاطب ہے وہ، کہ اے موسیٰ، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہنے لگے، ربنا الذی، میرا رب وہ ہے، الذی آتا، جو دیتا ہے ہر چیز کو، خلقہ، اس کی صورت، ثم ہدا، پھر وہ رہنمائی کرتا ہے۔ زبردست بات بتا دی کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے، جو بھی مخلوق ہے، سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ان سب کو ایک صورت دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے انسان کو صورت دیتی، جسم دے دیا، ہاتھ، پاؤں، ناک، شکل جیسے بنا تھی بنا دی، اور جیسے اللہ نے جانور کو صورت دے دی، درندوں کو 4 پاؤں دے دیے، وہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اس کی شکل صورت بنا دی، ایسے پرندوں کو صورت دے دی، خلق، صورت، وہ ان کی صورت علیحدہ ہے، ایسے جانداروں کو اللہ نے ایسی شکل بنا دیا، نباتات کو ان کی ایسی صورت بنا دیا، اور سورج کو صورت، اپنا صورت دے دی، چاند کو دے دی، ستاروں کو علیحدہ خلق کر دیا، یعنی اللہ نے ہر چیز کو صورت دے دی۔
پھر صورت دینے کے بعد اللہ نے تسویہ یعنی ان کے اندر نوک پلک صحیح کر دی، ان کے انسان کی نوک پلک بنا دی، ناک کان اس کی ٹانگیں جہاں پہ لگ رہے تھے ہاتھ جہاں پہ لگ رہے تھے دے دیے، اور جو پرندے ہیں ان کو اللہ نے پر دے دیے، وہ پروں سے چلتے ہیں، اور جو مچھلی ہیں ان کو اللہ نے پر دے دیے، تیرنے والے وہ تیرتی ہیں سمندر کے اندر، اور جو رینگنے والے کیڑے ہیں گند کے اندر ان کو رینگنا سکھا دیا اللہ نے کیسا ہے، اور جو چرند ہیں جانور شیر وغیرہ ہیں ان کو دوڑنا سکھا دیا، یعنی اللہ نے ان کو سب کو دے دیا سارے معاملے جیسے چاہا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو حس دے دی، ادراک دے دیا، سمجھنے صلاحیت دے دی، اور نباتات ہیں ان کو فطرتاً اللہ نے بنا دیا ایسا، جو پودے ہیں وہ اپنی فطرت مطابق چلتے ہیں، وہ اپنا اگتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی فطرت میں سے رکھ دی۔ اور جو جانور ہیں ان کو اللہ نے ایک محسوس احساس دے دیا، ایک حس دے دی، وہ ان کو محسوس کرنے کا ادراک دے دیا، وہ اسے محسوس کرتے ہیں، بس اتنا ہاتھ ان کو یہی ہے، محسوس کرتے ہیں، اپنے معاملے دیکھتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ سے عقل بھی دے دی، سارا کچھ دیا، سب عقل بھی دے دی، وہ اسے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، اللہ نے اس کو بتا دیا، اس کو حس بھی دے دی، اور جو ایک عقل دی ہے اس کو عقل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو کسی کے تابع کر کے چلنا ہے، اپنی عقلوں کو لے کے چلتا۔ بعض عقلی معاملات کے اوپر بعض جذبات غالب آ جاتے ہیں، جو انسان کے وہم غالب آ جاتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے میں کام نہیں کروں گا یا میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا، وہ انسان کے جذبات، اس کو پتہ یہ چیز غلط ہے لیکن جذبات غالب آ جاتا ہے، عقل کے اوپر غالب آ جاتا ہے، عقل پاس ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس عقل کے لیے بھی اللہ نے کیا کیا، رہنمائی کے لیے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیج دی، اس عقل کی رہنمائی کے لیے انسان کے لیے، اور یہ کتاب آ گئی، اللہ کے نبی آ گئے، رسول آ گئے جو اس عقل کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور جو شخص صرف عقل کے پیچھے بڑھ جاتا ہے نا، وہ انسان کامیابی کے زینے نہیں چڑھتا، وہ اکثر گمراہ ہو جاتا ہے، صرف عقل کے پیچھے چلتا ہے۔ جو عقل کو دوڑاتا ہے ہدایت کے ساتھ لے کر، اللہ کی جو روشنی اس کے ساتھ لے کر چلتا ہے، وہ کامیابی کی زینے چڑھتا ہے۔ ورنہ عقل جو ہے جو انسان کو بڑا کچھ سوچے مجبور کر دیتی ہے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، وہ ایک فلسفی جو گزرا پرانے زمانے کے اندر، اس نے کہا جی، وہ کہتا ہے جو آج کے دور کے اندر ایسی باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس نے کہا بات لکھی کہ یہ جو آج کتنے ہزار سال پہلے جیسے امریکہ نے وہ بم پھینکے تھے، جاپان کے اوپر پھینکے تھے ناگاساکی، اور اس کو ہیروشیما کو تباہ کر دیا، لیکن جو ایک انسائکلوپیڈیا کتاب اس نے لکھی ہے، بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، وہ اس کے اندر جب وہ ان کا ذکر کرنے سے پہلے لکھتا ہے کہ جو ناگاساکی اور ہیروشیما کو بم گرائے گئے ہیں، اس بم گرانے سے بڑے لوگوں کی جانیں بچ گئیں، 10 لاکھ امریکی بچ گئے اور 2.5 لاکھ برطانوی بچ گئے۔ وہ کہتا ہے اگر بم گرے تو ان کی موت نے وہ بچ گئے۔ اس نے عقل کا استعمال کیا کہ جو گرا بم، لوگ ایک شہر تباہ ہوا، لیکن اس کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ بچ گئے، اس کی عقل ہے، لیکن اس نے اس چیز کو فراموش کر دیا، کتنی تباہی بچی، کتنے لوگوں کا قتل ہو گیا، ظلم ہو گیا، یعنی عقل کے پیچھے چلا، عقل اس کو کہا نہیں تو نے صحیح کر دیا۔ اسی طرح ایک بڑا پرانا فلسفر گزرا ہے، فلسفی، وہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ وہ آج کل جو یورپ میں ایسا ہی ہے، تب اس نے کہا تھا کہ جو لوگ کسی کی بہن یا بیٹی خوبصورت ہے، کہتا ہے یہ لوگ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، اس کی اپنی بیوی اچھی نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، وہ اپنی بہن بیٹی کو کسی اور سے بیاہ کر دیتا ہے، شادی کر دیتا ہے، کہتا ہے ان کو عقل ماری گئی ہے، وہ بہن اور بیٹی کا زیادہ حق گھر کے پاس ہے، بھائی یا جو گھر ان کے پاس ہے حق، اس کے ساتھ شادی کر لیں، ان کے ساتھ رہیں۔ اس نے بڑی دیر پہلے گئی، کہتا ہے عقل کی یہ بات ہے کہ جو گھر والا معاملہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آج کے دور کے اندر یورپ میں آپ دیکھیں مظاہرے ہوتے ہیں، جی یہ حقوق جو عرض کے معاملہ ہے کہ یہ سارے معاملوں کرنے چاہیے، یہ جو جنسی جو معاملات ہیں وہ کہتے ہیں جو ہیومن رائٹس کہتے ہیں جی حق ہے، اور یہ جو گے والا معاملہ ہے ان کو کرنا چاہیے شادی وغیرہ، انہوں نے آج کے دور کے اندر امریکہ مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔ یعنی اس نے کہا عقل کہتی ہے، جب انسان عقل کے پیچھے چلتا ہے تو پھر وہ برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے احمد جو قادیانی ہے، اس نے کیا پرویزوں کا، اس نے بھی ایسے کہا، اس کی عقل چلی، اس نے کہا نبوت بند ہو ہی نہیں سکتی، کہتے ہیں انسان جب تک زندہ ہے نبوت قیام ہے، اللہ کیسے ہدایت کو بند کر سکتا ہے، کیسے ہدایت کو ختم کر سکتا ہے؟
کہتا اللہ نے نبی بھیجے، وہ نبوت وہ ختم ہو وہاں تک، لیکن اللہ نے الہام کا ذریعہ رکھا، وہ الہام آتا ہے، فرشتے اللہ وحی کرتا ہے، اس کی عقل نے کہا وہ کہاں سے کہاں چلا گیا، گمراہ ہو گیا۔ اور جیسے جو معجزات کے انکاری ہیں وہ بھی ایسے سر سید احمد خان بڑے بڑے جن کا نام آتا ہے، معجزات کے انکاری کی معجزہ نہیں ہے، یہ عصا سے نکالنا، یہ سارے جو اللہ نے بھی معجزات ہوئے وہ ان چیز کے انکاری کرتے۔ ذہن سے سوچا، عقل سے سوچا، عقل نے کیسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہاتھ نکالو وہ سفید ہو جائے، لاٹھی پہن کو سانپ بن جائے، عقل مانتی نہیں، لیکن عقل کے پیچھے چلنا ہی نہیں، جو عقل کے پیچھے چلا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ عقل کو تابع کرنا دین کے، جو اللہ نے دین اور روشنی دی، پھر انسان کامیابی کے زینے چڑھتا ہے۔ وہی بات آ گئی کہ قالا، اس نے کہا خلقہ، جیسے میرا رب وہ ہے جس نے انسان کو شکل دی، عقل دی، شعور دیا، اس کو ہر چیز دی، ثم ہدیٰ، پھر اس کی رہنمائی کی، اس کو سیدھا راستہ دکھلایا۔ قالا، اب اس نے دوسرا داؤ کھیلا، یہ بڑا زبردست داؤ اس نے کھیلا، اور یہ داؤ آج کے دور میں بڑا لگ رہا ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، کہنے لگا کیا حال ہے، تم کیا سمجھتے ہو جو پہلے لوگ گزرے ہیں، جو عادی سمودی جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، تم ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اس کو کرنے کا کیا مطلب تھا؟ ایک مفسر نے لکھا، اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ نبی اور غیب کا علم جانتا، وہ تو بتا دے گا اس کا کیا مطلب، وہ ان کا کیا حال ہے، وہ کس حال میں ہے، یہ ایک مفسر نے لکھا ہے۔ لیکن زیادہ مفسر لکھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں پوچھوں کہ وہ لوگ جو گزر چکے ہیں ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ وہ جہنمی ہیں، جہنم میں چلے گئے، وہ تیری راہ پر تھے، وہ مشرک تھے اور وہ جہنم میں چلے گئے۔ جب موسیٰ یہ بات کہے گا تو میں لوگوں کو ایک سے اکسا دوں گا، دیکھو تمہارے بزرگوں کو کہتا ہے جہنمی ہے، جہنم میں چلے گئے، ان کا برا حال ہے۔ اس نے یہ داؤ کھیلا، کاما فام، کہ پہلوں کا کیا حال ہے، پہلوں کے بارے تم کیا کہتے ہو، کیا سوچتے ہو؟ وہ فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ سے تمہارا کیا خیال ہے، یعنی لوگوں کے جذبات کو ابھارنا۔ یہ آج کے دور بھی ایسے ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ ہم دین کی بات کرتے ہیں نا، چھیڑتے ہیں دین کی بات، یار نہیں ایسے کرو ایسے کرو، وہ فٹ بولے گا، یا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ جو بڑے چراغ لوگ ہوتے ہیں، خاص کر ان کے جو علماء، وہ جب بات کرو کہتے ہیں نہیں یار یہ چھاڑ دوں، تو یہ بتا کہ اللہ کے نبی کے جو والدین ہیں وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، کدھر ہے؟ فوراً پوچھے گا۔ ابو طالب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ تم کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ یعنی بات کرنے کی بات کچھ ہو رہی ہے، لیکن جب وہ بات کو، جذبات کو لوگوں کو بہارنے کے لیے لوگوں کو خلاف کر دیتے ہیں، اسی وقت ماحول کو خراب کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں، لوگ وہ یہ اپنا گستاخ ہے، بے ادب ہے، ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پرانے لوگوں کا وتیرہ ہے جو کہا کرتے تھے ایسے کام، یا جیسے وہ لوگ جب بات کریں، وہ جی حضرت عثمان غنی نے جو اپنے رشتہ داروں کو وہ عہدے دیے تھے، تم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عہدے انہوں نے دیے تھے، اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے دیے تھے، تم کو پتہ ہے کس بنا پر دیے تھے؟ وہ ان کے دیے تھے تو ان کا کوئی اہل تھا کہ نہیں رہتا، تمہیں پتہ ہے؟ یا کہیں جی حضرت علی کے خلاف جو لوگ، تمہارے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا کہیں گے واقعہ کربلا کے بارے کے اندر تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں کے جذباتوں کو ابھارتے ہیں، دین کے پاس پہنچنے دیتے نہیں۔ وہی جس نے بھی اشارہ کیا، جس نے بھی اس قتل میں جو شریک ہوا، وہ اپنی سزا اللہ سے بھگتے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کسی قتل کے اندر آنکھ کا اشارہ بھی کیا کسی کے قتل میں، پھر وہ برابر کا شریک ہے۔ اس نے ایسا اشارہ کر دیا وہ ادھر گیا ہے، آنکھ کا اشارہ، کوئی پلان نہیں، لیکن اشارہ کر وہ برابر کا شریک ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہادت، اللہ کے نبی کے دو پھول، جنہوں نے ان کو قتل کیا، شہید کیا، جس نے بھی کیا، جس نے بھی اس میں شریک ہوا کسی بھی انداز سے، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ تو وہ یہ چھیڑ دیتے ہیں، جو حق کی بات ہو اس کو سننے دیتے نہیں، کرنے والوں کو کرنے دیتے نہیں بات کو، اور لڑائی اور جھگڑا لوگ جذبات کو ابھارتے ہیں، اور جو اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن آگے دیکھیں جو بتایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، بڑی زبردست بات کہی، کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، علمها عند ربی فی کتاب، کیا فرعون اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ زبردست بات ہی ختم کر دی۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار وہ جو ہوا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کا معاملہ ان کے ساتھ، تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے بارے میں سے پوچھا جائے گا۔ وہ اسی اپنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کیا وہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔
واقع کربلا میں کیا تم سے پوچھا نہیں جائے گا کیا معاملہ ہوا؟ تم نے ان کی آڑ کے اندر گستاخیاں شروع کر دی، بے ادبی شروع کر دی، تان و تشریح شروع کر دی، اپنے صحابہ کرام کے اندر سب کرنا شروع کر دیا ان کے معاملے کے اندر۔ فرمایا فی کتاب، یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ فرمایا اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تم کو مجھے کیا پتا کیا معاملہ کیا کتاب نہیں ہے۔ لا یذل ربی ولا ینسا، نہیں میرا رب بھٹکتا نہ وہ بھولتا ہے، یعنی جس نے جو اچھا عمل کیا اس کو اچھے جزا دے گا، اور جس نے برا عمل کیا اس کو برا بدلہ لے گا۔ میرا رب نہ بھولتا ہے نہ وہ زیادتی کرتا ہے نہ وہ اس کی ظلم کرتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بات ہی ختم کر دی۔ اس کا مطلب ہے کبھی زندگی کے اندر ایسے معاملات ہوں تو یہ معاملے تھے موسیٰ علیہ السلام والا کہ اللہ کو علم ہے کدھر ہے کدھر نہیں ہے۔ میں اکثر کیا کرتا ہوں، اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے معاف کر دے، وہ جنتی ہیں وہ سب کو معاف کر دے، پوری دنیا کو معاف کر دے، جتنے عیسائی ہیں یہودی ہیں بھی ہمیں کیا ہے، اللہ بس ہمیں معاف کر دے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ ہم کو بخش دے، ہمیں یہ آرزو ہے اللہ اس کے علاوہ ہم میرے علاوہ سب کو معاف کر دے، یا اللہ کو معاف کرے تیرے بندے معاف کر دے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کیا حق بنے کسی کا اعتراض کریں؟ وہ اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ اللہ سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ ہمیں ہر کے بارے کے اندر اچھا ہی نظر رکھنا چاہیے، اچھا ہی معاملہ رکھنا چاہیے، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ کا معاملہ ہے، ہم کون ہے تو کسی کہنے والے۔ لیکن جو حدیث کے اندر علم ملتا ہے، جو باتیں بھی تو ہم بتاتے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ نے وہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو بچھونا، زمین بچھا دی، وسلکا اور چلا دیا۔ سلکا کہتے ہیں سلوک کا مطلب یعنی راستے میں چلنا، سلوک اس لفظ سلوک یا جیسے مسلک چلنے والا راستہ، مسلک بھی اسی سے نکلتا ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے راستے بنائے چلنے والے اس زمین کے اندر، سڑکیں بنا دی، ندی نالے بنا دیے، کنارے بنا دیے، سمندر بنا دیے، نشانیاں رکھ دی تمہارے لیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور اللہ کہتا ہے میں نے اتاری مختلف سبزیاں، یہ سب چیزیں اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو بتاؤ فرعون کو کہ میں زمین کو بچھانے والا، میں رسے بنانے والا، میں آسمان سے پانی اتارنے والا، اور میں زمین سے سبزیاں نکالنے والا میں ہوں، اس کو بتاؤ، اس کو پتہ چلے میں کون ہوں۔ فرمایا کُلُوا فَأَخْرَجْنَا مِن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، مختلف قسم کے اپنا جو پھل سبزیاں ہیں، کُلُوا کھاؤ، وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اور چراؤ، أَنْعَامَكُمْ تم اپنے جانوروں کو، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، یہ جو جتنی اللہ ذکر کر رہے ہیں اپنی نعمتوں کا، فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں بڑی بڑی، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، یہ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ اب جو فرعون پوری دنیا پر حکمران، وہ عقل مند نہیں ہوگا کہ اس کی عقل کام نہیں کرتے ہوگے؟ وہ جو اپنا رب کہلواتا ہے، اپنے نام کے بتوں بناتا ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، پورے اس علاقے کا حکمران ہے، انا رب الاعلیٰ، کہتا ہے میں رب الاعلیٰ ہوں، جو کہتا ہے کتنا عقل مند ہوگا، کتنا وہ اس کا دماغ ہوگا۔ لیکن فرمایا یہ نشانی ہے، وہ سمجھے گا جو عقل والا ہوگا۔ عقل والا کون ہوگا؟ فرمایا والہدا، اور جس کو میں ہدایت رستہ دکھا دوں وہ عقل والا ہے، جس کو میں دین کی طرف بلا دوں وہ عقل والا ہے، جو میرے آگے جھک گیا میری بات کو مان وہ عقل والا ہے، اور جو میرے آگے نہ جھکا جس میں وہ عقل والا نہیں ہے۔ جس مرضی و مقصود پر جس وقت مقابر پہنچ جائے، صدق اللہ علیہ۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، اور ہم نے نکال لی اس سے ازواجا جوڑے، من نبات شتّىٰ، مختلف سبزیوں کے، کُلُوا کھاؤ، وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اور چراؤ تم اپنے جانوروں کو، إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، لِأُولِي النُّهَىٰ، عقل مندوں کے لیے، لِأُولِي النُّهَىٰ، عقل مندوں کے لیے۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال، فرعون نے کہا، فَمَن رَبُّكُمَا،
تم دونوں کا رب کون ہے؟ بس تم دونوں کا رب کون ہے؟ یا موسیٰ، انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، قال، قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ربنا الذی، ربنا الذی، ہمارا رب تو وہ ذات ہے، ہمارا رب وہ ذات ہے، اعطا، آتا، جس نے دے رکھی ہے، جس نے دے رکھی ہے، کل شیء، کل شیء، ہر چیز کو، ہر چیز کو، خلقہ، خلقہ، اس کی شکل و صورت، اس کی شکل و صورت، ثم ہدا، ثم ہدا، پھر اس نے راستے کی طرف رہنمائی بھی کی ہے۔ پھر اس نے راستے رہنمائی بھی کی ہے۔ قال، قال، فرعون کہنے لگا، فرعون کہنے لگا، فما بال القرون الاولی، فما بال القرون الاولی، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پہلے گزرے لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قال، قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، علمها، علمها، ان کا علم، ان کا علم، عند ربی، عند ربی، میرے رب کے ہاں ہے، میرے رب کے ہاں ہے، فی کتاب، فی کتاب، ایک کتاب میں، ایک کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں، لا یضل ربی، لا یضل ربی، میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے، میرا رب نہ وہ غلطی کرتا ہے، ولا ینسا، ولا ینسا، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے، الذی، الذی، وہ ذات، وہ ذات، جعل، جعل، جس نے بنایا، جس نے بنایا، لکم الارض، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، تمہارے لیے زمین کو، مہدا، مہدا، بچھونا، بچھونا، وسلک لکم، وسالک لکم، اور چلائے تمہارے لیے، اور چلائے تمہارے لیے، فیہا، فیہا، اس زمین میں، اس زمین میں، سبلن، سبلن، کئی راستے، کئی راستے، وانزل، وانزل، اور اس نے اتارا، اور اس نے اتارا، من السماء، من السماء، آسمان سے، آسمان سے، ماء، ماء، پانی کو، پانی کو، فاخرجنا، فاخرجنا، بس نکالا ہم نے، پس نکالا ہم نے، بھی، اس پانی کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے، ازواجن، ازواجن، جوڑے، جوڑے، من نبات شتى، من نبات شتى، مختلف نباتات میں سے، مختلف نباتات میں، کلو، کلو، تم خود بھی کھاؤ، تم خود بھی کھاؤ، ورعوا انعامکم، ورعوا انعامکم، اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، اور اپنے چپایوں کو بھی چراؤ، ان فی ذالک، ان فی ذالک، یقیناً اس میں، یقیناً اس میں، لآیات، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہی، لأولی النہی، صاحب عقل لوگوں کے لیے۔ صاحب عقل لوگوں کے لیے۔